بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس دنیا میں بڑے بڑے شہنشاہ گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم اور شان و شوکت والی سلطنت عطا فرمائی، جن کا جاہ و جلال دیکھ کر دنیا روب میں آ جاتی تھی۔ ان کو اللہ نے بڑے بڑے رتبے عطا کیے ہوئے تھے جن کی وجہ سے وہ فخر و غرور میں پڑ چکے تھے۔ تاریخ عالم ایسے بادشاہوں اور شہنشاہوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے غرور و تکبر کیا، جو ان پر بدبختی لے آیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ یہ بادشاہ رعونت سے بھرے پڑے تھے، بڑے بول بولنے والے ایسے بدبخت تھے جو اپنے ہی اعمال کا شکار ہو کر نہ صرف برے انجام سے دوچار ہوئے بلکہ عذاب الہی کا شکار ہو کر دائمی عذاب سے دوچار ہوئے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے دولت و اقتدار کے نشے میں بدبخت ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کیں، جبکہ اللہ کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ تھا۔ اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں۔ ناظرین، فرعون، نمرود، بخت نصر اور شداد تاریخ کے ایسے ہی حکمران گزرے ہیں جو اپنی بادشاہت اور مملکت میں ایسے زور آور اور طاقت کے نشے میں ایسے مدہوش تھے کہ اپنی اوقات اور اللہ کی طاقت کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ انہیں میں ایک بادشاہ شداد بھی تھا جس کا تعلق ایک بہت طاقتور اور غیر معمولی قوم سے تھا، جو بعد میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی اور تاریخ میں بھٹکی ہوئی قوم کے طور پر جانی گئی۔ ناظرین، شداد اپنی نافرمانی اور سرکشی میں اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ نہ صرف اس نے اللہ کی بڑائی کو جھٹلایا بلکہ نعوذ باللہ اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی طاقت اور اختیار کو آزمانے کی پوری مہلت دی، لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ پوری تاریخ انسانیت میں شداد عبرت کا نشان بن کر رہ گیا۔ شداد کون تھا، اس کی نافرمانیاں کس حد تک بڑھ چکی تھیں اور اس کی جنت اور اس کا دردناک انجام کیسے ہوا، یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق ایک قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی جس کا نام قوم عاد تھا۔ عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں سورہ ہود آیت نمبر 50 تا 60 اور سورہ فجر آیت نمبر 6 تا 8 میں آتا ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے۔ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح، اور ان کے نام پر اسی قوم کو پکارا جاتا تھا۔ بعض مغربی مورخین جس میں اسپرنگل بھی شامل ہے، اس نے کوشش کی کہ قوم عاد کا تاریخی طور پر انکار ہی کر دیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آثار اسلامی کے علاوہ اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن ایسے آثار موجود ہیں جو نشاندہی کرتے ہیں کہ قصہ عاد عرب کے زمانہ جاہلیت میں مشہور تھا اور قبل اسلام کے شعراء نے قوم ہود کے بارے میں گفتگو کی ہے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بلند اور مضبوط عمارتوں کی نسبت عاد کی طرف دیتے ہوئے انہیں عادی کہتے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ لفظ عاد کا اطلاق 2 قبیلوں پر ہوتا ہے۔ ایک قبیلے کا تعلق تاریخ سے ہے، یہ جزیرہ عربستان میں زندگی گزارتا تھا۔ یہ قبیلہ ختم ہو گیا اور اس کے آثار بھی مٹ گئے۔ تاریخ بشر میں ان کی زندگی کے چند ناقابل اطمینان افسانوں کے اور کوئی چیز محفوظ نہ رہی۔ ان مورخین نے قرآن میں سورہ نجم آیت 50 کی تعبیر عادل اولا کے اس طرف اشارہ سمجھا۔ وہ لوگ جن کا تعلق تاریخ انسانی کے دور سے ہے تو احتمال یہ ہے کہ وہ میلاد مسیح سے کوئی 800 سال قبل یا اس سے بھی پہلے تھے۔ اس قوم کو بھی عاد کہتے ہیں۔ یہ قوم سرزمین احقاف یا یمن میں رہتی تھی۔ اسی بنا پر بعض مستشرقین نے کہا کہ قوم عاد برہوت کے علاوہ برہوت کے علاقے میں زندگی بسر کرتی تھی۔ یہ علاقے ہجر موت یمن کے نواح میں ہے۔ ناظرین، قوم عاد عرب قوم عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح کے فرزند، جنہوں نے اپنے قبیلے کا نام اپنے اجداد کے نام پر رکھا تھا، قرآن کریم کے مطابق قوم عاد قوم نوح کے بعد تھی۔ قرآن کریم میں اسی کے لیے عاد اولا کا تعبیر کی گئی ترجمہ، اور وہی ہے جس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا۔ وہی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی جو حضرت نوح کی قوم سے پہلے اور حضرت سمود کی قوم کے بعد تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسری عاد بھی تھی، اور بعض مفسرین نے قوم سمود کو دوسری عاد کہا ہے۔ ان کے بارے میں چند روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوم غیر معمولی صفات کی مالک تھی۔ ان کا قد، طاقت اور ذہانت ہر چیز مثالی تھی۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان میں سے لمبے قد کا آدمی 500 ذراع کا ہوتا تھا اور 1 ذراع 1.5 فٹ کی تھی، اور ان سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذراع کا ہوتا۔
قوم عاد احقاق میں رہتی تھی۔ علامہ محمد بن مکرم بن منظور لکھتے ہیں کہ احقاف کے معنی ہیں ریگستان۔ جوہری نے کہا الحقاف عاد کا وطن ہے۔ اظہری نے کہا یہ یمن کے شہروں کا ریگستان ہے۔ قوم عاد یہاں رہتی تھی۔ احقاف حقف کی جمع ہے۔ اس کے معنی ابن زید نے ریت کا ٹیلہ بتایا ہے۔ اکرمہ نے پہاڑ اور غار کہا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ خضر موت میں ایک وادی ہے، اس میں کافروں کی روح ڈالی جاتی ہے۔ قتادہ سے منقول ہے کہ یہ قبیلہ ہے جو یمن میں ساحل سمندر پر کیسر نامی علاقے میں رہتے تھے۔ ناظرین، عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولاد سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی نسل خوب پھیل گئی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے بعد یہ پوری قوم کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ نسل سان کے پڑپوتے عاد کی اولاد سے پھیلی تھی، اس لیے یہ لوگ قوم عاد یا قوم ارم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ قوم دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ قد کاٹ میں یہ لوگ بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قبیلے پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ یہ لوگ قد میں انتہائی لمبے اور مضبوط تھے۔ جہاں قدم رکھتے ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے قدم وہیں پر جم گئے ہیں۔ اس لیے جب تک یہ قدم خود زمین سے نہ اٹھاتے ان کے قدم کوئی اکھاڑ نہ سکتا تھا۔ جس طرح ان کے قد غیر معمولی تھے، ویسے یہ طاقت کے خزانوں سے مالا مال تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ قوم عاد کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ سورہ فجر کی اس آیت سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کس درجے کی نعمتوں سے مالا مال کر کے پیدا فرمایا۔ ناظرین، اس وقت اس علاقے میں اس دور کی سپر پاور آباد تھی، جن کی حیت و عظمت مثالی تھی۔ ان کی عمریں 800 سال سے لے کر 900 سال تک ہوتی تھیں۔ نہ یہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی اور نہ دانت گرتے تھے، اور نہ ہی جسمانی کمزوری کا شکار ہوتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ شداد جیسا بڑا بادشاہ ان میں سے ہوا۔ قوم عاد کی خوبی یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ایک دفعہ خلوت کے لمحات گزار لیتا تو ایک ہی بار میں وہ عورت حاملہ ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ قوم بہت زیادہ پھیل گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے فن تعمیرات میں بہت ماہر تھے۔ وہ عمارتیں اور گھر بنانے کے شوقین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کے دروازے کھول دیے تھے، ان کو وافر مال عطا کیا تھا، کثرت اولاد سے نوازا تھا، انہیں باغات اور چشموں جیسی نعمتیں دی تھی۔ ناظرین، کیسی خوش قسمت قوم تھی یہ قوم عاد، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہی بہترین عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ سب کچھ ایک ساتھ عطا نہیں فرماتا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان اللہ سے رجوع کرے، اس سے مانگے، اس کے پاس جائے، اس سے اپنی حاجت روائی کا سوال کرے، اور اس طرح انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط بنا رہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بندگی کا اظہار کرتا رہے اور اس کی بڑائی اور عظمت کو مانتا اور سراہتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور ہر زیرو کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور بندے پر لازم ہے کہ وہ ہر چیز کا سوال اللہ ہی سے کرے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بندے کا خدا کے ساتھ تعلق بہت خوبصورت ہے۔ ارشاد ہے کہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے، اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث و جانشین بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مانگنے والوں کو ارشاد فرمایا کہ بے شک وہی اللہ ہے جو اس سے طلب کرنے والوں کو بے انتہا عطا فرماتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کی تکلیف دور کرتا ہے اور ان کی تڑپ کو دیکھتا ہے اور انہیں سکون عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ دوستو، قوم عاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام اور شفقت فرمائی کہ انہیں ہر چیز ایک ساتھ اور برابر مقدار میں عطا فرمائی۔ ارشاد ہے کہ جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا، اگر انہیں قد عطا فرمائے تو وہ اتنے لمبے عطا فرمائے کہ باقی قومیں ان کے آگے بونی نظر آتی۔ وہ ہر جگہ کھڑے ہوئے نمایاں ہو جاتے، ان کے مد مقابل آنے والے ان کے روب اور دبدبے میں آ جاتے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو اہل علم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات میں رہنے والے تھے، اگر انہیں طاقت سے نوازا تو وہ ایسی طاقت تھی جس کی مثال نہیں ملتی، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا، وہ ساری جنگ جیت جاتے تھے۔ ان کی بے مثال طاقت کے آگے ٹھہرنا دوسروں کے بس سے باہر ہوتا تھا۔ ناظرین، اگر کثرت اولاد کی بات کی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد میں بھی بہت زیادہ برکت عطا فرمائی۔ قوم عاد بڑی تیزی سے کثرت اختیار کر گئی اور یوں وہ قبیلہ بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ نے بیش بہا دولت اور دنیاوی مال و زر سے نوازا تھا، جس سے وہ عیاشی کرتے پھرتے اور مست مگن تھے۔
ارشاد ہے کہ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تغافر اور فضول مشغلوں کے لیے، اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ ناظرین، یہ لوگ دولت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھنے لگے تھے۔ عمارات بنانے میں ان کو ملکہ حاصل تھا، اچھے سے اچھا اور اونچا مکان بنانا ان کا شوق اور ایک دوسرے کی ضد کی طرح تھا۔ ان کے علاوہ ان میں شرک اور بت پرستی رائج تھی۔ یہ اللہ کی وحدانیت کو جھٹلاتے اور واضح نافرمانی کرنے میں قوم لوط کی طرح زناکاری بھی پھیل چکی تھی۔ یہ سب وہ گناہ تھے جس سے یہ اللہ کی زمین بھر رہے تھے، اس لیے قریب تھا کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اصول یہ ہے کہ کسی بھی قوم پر ایک دم عذاب نازل نہیں فرماتا، بلکہ پہلے اس قوم میں سے ایک نبی ان پر بھیجتا ہے تاکہ وہ نبی اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا سکے، ان پر گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہونے کا خوف دلا سکے، اور اچھے اعمال کرنے کے صلے میں انہیں اجر عظیم کی خوشخبری سنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورہ اعراف آیت 65۔ حضرت ہود علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام پر عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے۔ اس وقت قوم یہ جواب دیتی کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وحی سناتے ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت اور بدنی قوت عطا فرمائی تھی، چنانچہ شداد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا۔ یہ بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے، لیکن ان بد نصیبوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حلم سے لبریز دعوت حق نے بھی اثر نہ کیا، یوں ان کی سرکشی اور نافرمانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ بہرحال جب ان کی سرکشی نے زور پکڑا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا، تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے قوم عاد پر عذاب بھیجا، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹی، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ ان میں سے صرف چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جو بہت تھوڑے تھے، اور وہ بھی مجبوراً اپنے ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرصد بن سعد تھا، وہ بھی اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی، اب وہ مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ اس زمانے میں ناظرین کرام دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تو یہ لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اسی وفد میں 3 آدمی تھے، جن میں مرصد بن سعد بھی تھا۔ اس زمانے مکہ مکرمہ میں املیک کی سکونت تھی، اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننہال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقے میں یہ وفد مکہ مکرمہ میں معاویہ بن بکر کے ہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عیش اور نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور اپنی قوم کی مصیبت کو بھول گئے ہیں، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ خیال کریں کہ اس کو میزبانی گراں گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندیوں کو ایسے اشعار دیا جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے تھے۔ ناظرین، شداد کا ذکر مورخین نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، جو کہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ شداد بادشاہ ایک سرکش اور بے رحم بادشاہ تھا۔ اس کا تعلق بھی قوم عاد سے تھا۔ اس کی سلطنت بہت بڑی تھی، جس کے بل بوتے پر اس نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا۔ اس ظالم نافرمان سرکش اور باغی انسان کو اپنی طاقت پر اس قدر مان تھا کہ وہ اپنی موت کو بھول چکا تھا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، جیسا کہ سورہ اثر میں آتا ہے، اس زمانے محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت۔ تمام عبادات اسی کے لیے ہیں اور اسی کے کن پر کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ایسے ایمان لانے والے مومنین کے لیے دنیا و آخرت میں نجات اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ انسان اللہ کی طرف رجوع کریں اور سدا رہنے والی جنت کے حقدار بن جائیں، لیکن کم لوگ ایسا کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ حق اور سچ کو جھٹلا کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، شداد بھی ایسا ہی بادشاہ تھا جو اپنی سرکشی کی وجہ سے دنیا میں ایک عبرت ناک مثال بن کر رہ گیا۔
بعض مفسرین نے جزیرۃ العرب کے بیابانوں اور عدن کے صحراؤں میں شہر عرب کے برابر ہونے کی ایک دلچسپ داستان بیان کی ہے، جس میں وہ اس شہر کی بلند و بالا عمارات اور سامان زینت وغیرہ کی بابت بات کرتے ہیں۔ بہت سی داستان شداد کی، جو عاد کا بیٹا تھا، زبان زد عام ہے اور تاریخ میں مرقوم ہے، یہاں تک کہ شداد کی بہشت اور اس کے باغات ضرب المثل کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ میں ہر قصے کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن ان کی صحت بیان کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن قارئین کی دلچسپی کے لیے شداد بادشاہ سے جڑی روایات بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، نیلے بے کراں سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے یہاں اس وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پرسکون سمندر میں اچانک یہ لہریں اٹھنے لگی اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کر لیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں سے ٹکرا کر اسے ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل دیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا، مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کی طاقت اور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے۔ وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا، جہاز ڈوبنے کے خوف سے اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہوئی، اور وہ بچہ بے سر و سمانے کی حالت میں اکیلا ہی تخت پر پڑا رہا۔ وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مہتر نے یہ دلسوز نظارہ دیکھا تو لپک کر بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مہتر جب بچے کو لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور انہوں نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ مہتر اور اس کی بیوی اس بچے کو لاڈ پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک سے شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھی، خیر اب تو اٹھا ہی دی ہے تو بغیر آزمائے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا کہ کہیں فائدے کے نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ لو۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کے اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، بیٹا ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرما دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چلاک تو تھا ہی، لہذا اپنی چلاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھوں کو کیسا زہر لگا دیا، اب تو میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تو مارے خوف کے سرما دانی ہی چھوڑ کر اپنی جان بچاتے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چلاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرمے دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مہتر اپنے بیٹی کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں ہم وہاں سے کھود کر لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال اور جواہر اکٹھے کر لیے تھے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوت دے کر اپنا ہمدرد و رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کے جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔ یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی فوج تیار کر لی
اور ان حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور سارے جہاں کے حاکم، امراء اور سردار اس کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔ شداد نے بے پناہ خزانہ جمع کر لیا اور اپنے لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا کہ 4 سو اس کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا، اور روئے زمین کے کسی انسان کی اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ عالموں نے سمجھایا یہ سب دولت پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرو گے تو تمہیں جنت عطا کریں گے جو دنیا سے کروڑہا درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہوگی؟ تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس میں پڑھی اور سنی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ عالموں کی بات سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہذا تمام عالموں اور واعظوں کو دکھلانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگراں مقرر کیا، اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانہ نکلوائے اور ان کو گنگا جمنی اینٹیں تیار کروائیں، اور کوہ عدن سے متصل ایک شہر مربع چوکھٹے کی شکل میں 10 کوس لمبا اور 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیاد اس قدر کھودی گئی کہ پانی کے قریب جا پہنچے، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چنی گئیں۔ اس دیواروں کو اس قدر بلند کیا گیا کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر ہزار محل تیار کیے گئے، اور ہر محل 1000 ستونوں کا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی، اور ہر مکان میں حوض اور چوبچے بنوائے گئے، اور شہر کی بڑی نہر سے شاخیں نکلوا کر ہر مکان تک ایک ایک نہر پہنچائی گئی، اور ان نہروں کو حوض اور چوبچوں سے جوڑا گیا۔ حوض کے فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہیں بچھائی گئی، اور ان کے کناروں پر درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول اور پھل ان کے موتی اور یاقوت کے اور دیگر جواہرات کے بنوا کر لٹکائے گئے۔ مکانوں کی دیواروں کو خشک زعفران اور عنبر کو گلاب سے گہگل کر کے استرکاری کروا کر خوبصورت کیا گیا، اور یاقوت و دیگر جواہر کا خوبصورت خوش آواز جانور بنوا کر درختوں پر بٹھائے گئے۔ ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی زلفت بچھا دیے جائیں، اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوا دیے گئے، اور حوضوں میں دودھ، شراب، شہد و شربت انواع اقسام کے جاری کر دیے گئے۔ بازاروں میں، دکانوں میں بھی کم خواب کے پردوں سے مزین کیا گیا، اور ہر ہنر والے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے پیشے اور ہنر میں مشغول ہو جائیں، اور انواع اقسام کے میوے، اس طرح طرح کی عمدہ اور لذیذ پکوان ہمیشہ ہی سبھی شہر والوں کو پہنچایا کریں۔ غرض کے 12 سال میں یہ شہر بے مثال اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا کہ تمام امراء اور سرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی فوج و لشکر کو ساتھ لے کر کمال حضور تکبر سے شہر کی طرف کوچ کیا، اور راستے میں عالموں اور واعظوں کو جلانے کی خاطر کچھ دیر رک کر ان سے تکبر اور حقارت کے ساتھ کہا کہ کیا تم اسی جنت کے واسطے مجھے اس کے سامنے، جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، سر جھکانے اور ذلیل ہونے کے لیے کہتے تھے؟ اب تم کو میری قدرت اور ثروت دیکھنی ہو تو میرے ساتھ چلو، میں نے اس اندیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین و دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے، جس کو دیکھ لینے کے بعد تو اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھے گا۔ ناظرین، شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو شہر کے باشندوں کے غول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر اس پر زر و جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اس طرح سے جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم دروازے کے باہر اور ایک قدم اندر تھا کہ آسمان سے ایک ایسی سخت کڑکدار آواز آئی کہ تمام مخلوق ہلاک ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہیں دروازے پر گر پڑا اور مر گیا۔ اس شہر کو دیکھنے کی حسرت کے کس محنت اور مشقت سے اس کو تیار کیا گیا تھا دل میں لے گئی۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور اس پر کمنٹس کیجئے۔ اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔
ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں خدا آپ کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔